السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ از قلم اناشا، ایپیسوڈ نمبر 32۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے مگر مکمل طور پر بند ہوا۔ ہینڈل کو ذرا سا زور دے کر اس شخص نے اندر سے لاک کیا، جیسے کسی کو اندر داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہو۔ روشنی مدھم تھی، کھڑکی کے پردے کھینچے گئے تھے، ہلکی ہلکی دواؤں کی مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ وہ شخص دبے قدموں سے آگے بڑھا، جیسے ہر قدم دانستہ طور پر نرمی سے رکھا جا رہا ہو تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ سامنے ہسپتال کے بستر پر وہ معصوم وجود پڑا تھا، سانسیں ہلکی ہلکی لیکن اب بھی زندہ۔ دانین، جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیم بے ہوشی سے ہوش کی دہلیز پر پہنچی تھی، بند آنکھوں کے پیچھے سے ماحول کو محسوس کر رہی تھی۔ قدموں کی چاپ جو اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی، اور جب وہ چاپ اس کے قریب آن ٹھہری، اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، نظر جیسے ایک دم سے منجمد ہو گئی تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، وہی گہری سیاہ درندہ صفت آنکھیں، وہی جنہیں اس نے میک اپ روم میں دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں جو اس کی چیخوں کا مذاق بنا رہی تھیں، وہ آنکھیں جنہوں نے اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی سانسیں رک گئیں، حواس منتشر ہو گئے، آواز غائب، جسم بے جان، دل بے بس ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے بالکل سامنے تھا، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ دانین کی آنکھیں اس کی حرکت پر جم جاتی ہیں۔ اگلے لمحے ایک انجیکشن اس کے ہاتھ میں تھا۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو جکڑ لیا، دل زور سے دھڑکا، آنکھیں آخری حد تک پھیل گئیں، ہونٹ کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، آواز دینا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، وہ شخص لمحے میں اس پر جھپٹا۔ اس کا مضبوط ہاتھ دانین کے سر کے پچھلے حصے پر جا کر جکڑا۔ چونکہ وہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سیدھا تکیے میں جا لگا۔ آواز گھٹ کر رہ گئی، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ، چند بے بس چیخیں تکیے میں دب کر گم ہو گئیں۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی انگلیاں بیڈ کی چادر کو مٹھی میں دبوچنے لگیں، جیسے وہ خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ طاقتور بازو، وہ بے رحم گرفت کچھ نہ بچنے دیا۔ دانین کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، پسینہ ماتھے پر جمع ہونے لگا، جسم جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا اب تکلیف سے کانپنے لگا۔ جیسے جیسے وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، کمر پر لگے زخموں سے خون رسنے لگا، کپڑے سرخ ہونے لگے، لیکن وہ شخص بے حس، بے رحم، اب بھی اسی طرح جھکا ہوا اس کے سر کو نیچے تکیے میں دبوچے کھڑا تھا۔ دانین کی آنکھیں اب صرف بے بسی کا آئینہ تھیں، دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے؟ کیا کوئی نہیں آئے گا؟ اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھی دواؤں کی باسکٹ اچانک اس شخص کا ہاتھ لگنے سے نیچے گری، جس کی وجہ سے اس موت جیسے سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ فرحاد اب بھی بول رہا تھا، کسی پچھلے کیس کی فائل پر تبصرہ کرتے ہوئے، لیکن راحم کی توجہ آدھی رہ گئی تھی۔ اس کا فون ہاتھ میں لرز رہا تھا، اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا، وہی نمبر جس پر دوپہر میں اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، مجھے اس شخص کا مکمل بائیو ڈیٹا چاہیے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا، پچھلا ریکارڈ کیا ہے، سب کچھ۔ راحم نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے فون کان سے لگایا اور بنا کچھ کہے کوریڈور میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے، لیکن دھیان پورا اس آواز پر تھا جو دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ کال کرنے والا بتا رہا تھا، کچھ اہم، کچھ خطرناک، اور پھر ٹھک۔ اچانک دانین کے کمرے سے کوئی آواز ابھری، کسی چیز کے زمین پر گرنے کی آواز۔ راحم نے پلکیں جھپکیں، قدم وہیں روک لیے۔ کال ابھی جاری تھی، لیکن اس نے بنا ایک پل ضائع کیے فون کو کان سے ہٹایا تھا۔ نظریں سیدھی دانین کے کمرے کی طرف اٹھیں۔ وہ دروازہ جو تھوڑی دیر پہلے بند ہوا تھا اب بھی بند تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ تھا۔ راحم کے دل نے جیسے ایک جھٹکا کھایا ہو، اور پھر قدرتی رفتار سے زیادہ تیز قدم اٹھے، بغیر کچھ سوچے، بغیر کسی آواز کے۔ چند قدموں کا فاصلہ جیسے میلوں کا لگ رہا تھا، لیکن اس نے اس فاصلے کو لمحوں میں طے کیا۔ راحم کا ہاتھ دروازے کے لاک پر گیا، گردن کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں ہلچل، اندر کا طوفان چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ راحم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ اس کے سامنے جو منظر تھا وہ اس کی آنکھوں میں لہو بن کر اتر گیا۔ اس کے حواس، اس کے جذبات، اس کی روح
سب کچھ ایک لمحے کو منجمد ہو گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ بستر پر دانین پیٹ کے بل لیٹی ہوئی، تکیے میں چہرہ دبا، جسم کپکپاتا، زخموں سے خون رس رہا تھا، اور اس کے اوپر جھکا ہوا وہ شخص۔ سامنے کا منظر دیکھ کر راحم کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ لبوں پر کوئی آواز نہ تھی، لیکن آنکھوں سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ چہرہ، وجود، سب کچھ غصے کی انتہا پر تھا۔ بس وہ ایک پل اور دانین، اس کی دانین، کسی زخمی پرندے کی طرح تکیے میں منہ چھپائے کپکپا رہی تھی۔ اس کے اوپر وہ شخص جسے راحم نے خود ڈھونڈنے کا حکم دیا تھا، اب اس کی زندگی کی بنیادوں پر حملہ آور تھا، اور اگلے ہی لمحے راحم کمرے کے اندر جھپٹا۔ پاؤں کی ایڑیاں فرش پر بجلی کی طرح چمکیں۔ آواز، ہوش، سوچ سب معطل ہو چکا تھا۔ بے رحمی، جنون، محبت، سب کچھ ایک ہتھیار بن کر راحم کے جسم میں دوڑ رہا تھا۔ دانین کی سانس اب بھی کانپ رہی تھی۔ سر کے قریب اس درندے کا ہاتھ بس اور برداشت نہ ہوا۔ راحم دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا اور اس شخص پر ایک باز کی طرح جھپٹا۔ اس شخص کے ہاتھ کو اس طرح مٹھی میں دبوچا جیسے ہڈی توڑ کر رکھ دے گا۔ تیری میری بیوی کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راحم کے ایک زوردار جھٹکے سے وہ شخص پیچھے جا گرا۔ تو آیا کیوں تھا؟ مجھ سے میری سانسیں چھیننے؟ تو میری جان پر ہاتھ ڈالنے آیا تھا؟ راحم کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، وہ ہاتھ جو میری دانین کی طرف بڑھا۔ تجھے میری بیوی کو چھونے کی اجازت کس نے دی؟ اور پھر تڑاق کی آواز کے ساتھ اس شخص کے بازو کی آواز آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی راحم کا مکہ اس شخص کے جبڑے پر پڑا۔ یہ بیوی ہے میری دانین، میرا سکون، میری سانسیں، تو نے اسے دکھ پہنچایا۔ دوسرا وار پیٹ پر، تیسرا سیدھا چہرے پر۔ تو کون ہوتا ہے میری زندگی کو تکلیف دینے والا؟ وہ شخص زمین پر تھا، خون میں لت پت، نیم بے ہوش، ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ راحم کے ہاتھ، پیر، ہر وار میں ایسی شدت تھی جیسے برسوں کا زہر نکالا جا رہا ہو۔ مر جا، مر جا، کیونکہ تو نے جینے کا حق کھو دیا ہے۔ میری دانین کو ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ مار، بس مار۔ راحم اس وقت انسان نہیں، قہر کا بگولا تھا۔ اور پھر اسی لمحے دانین کے کمرے سے راحم کی اونچی اونچی آواز سن کر سب دانین کے کمرے کی طرف آئے تھے، اور پھر فرحاد نے راحم کو پکارا۔ راحم! فرحاد بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پیچھے سہیل صاحب، سکندر صاحب، ارسلان صاحب، سب کے قدم جیسے تھم گئے تھے۔ سامنے کا منظر کچھ تھا ہی بے یقینی والا۔ دانین نیم بے ہوش تھی، آنکھیں بند تھیں، جسم ساکت تھا، اور راحم اپنے ہاتھوں سے اس شخص کا چہرہ بار بار زمین پر پٹک رہا تھا۔ خون چاروں طرف بکھر چکا تھا۔ راحم بس کرو! فرحاد نے لپک کر راحم کو پیچھے کیا، مگر راحم نے زور سے جھٹکا دیا۔ ہٹ جاؤ فرحاد، مجھے اسے ختم کرنا ہے۔ یہ سانس نہیں لے سکتا، یہ جیتا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اس کی چیخیں گونجتی گئیں جیسے پورا قصر لرز اٹھا ہو۔ فرحاد نے پورا زور لگایا، لیکن راحم جیسے کوئی طاقتور جن بن چکا تھا۔ اس نے خود کو چھڑایا اور دوبارہ اس درندے پر ٹوٹ پڑا۔ یہ میری بیوی کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ ہر لفظ کے ساتھ ایک وار، ہر وار کے ساتھ زمین لرزتی تھی، اور دانین وہ اب بھی کانپ رہی تھی، زخموں سے خون رس رہا تھا، سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ دانین! ارسلان صاحب فوراً باہر دوڑے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً! کمرہ راحم کے جنون سے تھر تھرا رہا تھا، جیسے ہوا میں موت کی مہک کھل چکی ہو۔ فرحاد، سکندر صاحب، سہیل صاحب مل کر راحم کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راحم وہ صرف چیخ رہا تھا۔ میری دانین کو تو نے چھوا کیسے؟ راحم چھوڑ دو! فرحاد نے پورا زور لگا کر راحم کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا، لیکن راحم کی آنکھوں میں صرف جنون ناچ رہا تھا۔ ہٹ جاؤ، یہ نہیں بچے گا! راحم کی آواز غرا کر نکلی۔ فرحاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور ایک زوردار جھٹکے سے راحم کی گرفت ڈھیلی کی اور اس اد مردہ وجود کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ وہ شخص زمین پر گھسٹتا رہا، بدن سے خون بہتا رہا، چیخ بھی نہ نکلی، بس آنکھیں کانپتی تھیں اور جسم تھر تھرا رہا تھا۔ راحم فرش پر دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھا، سانسیں بے ترتیب، ہاتھ خون آلود، اور آنکھیں، ان آنکھوں میں ایسی آگ تھی جو پوری دنیا جلا سکتی تھی۔ لے جاؤ اسے، وہ دھاڑا تھا۔ لے جاؤ فرحاد! آواز میں ایسی گھن گرج تھی کہ دیواریں بھی کانپ گئی تھیں۔ لیکن سن لو، یہ میرا مجرم ہے، میری عدالت میں اس کی سزا لکھی جا چکی ہے،
اور میں ہی اسے سزا دوں گا، خدا کی قسم اس کی سانسیں بھی میرے رحم کی محتاج ہوں گی۔ فرحات نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر باہر لے گیا۔ فرش پر خون کی لکیر چھوٹتی گئی، جیسے راحم کا زخم بہتا جا رہا ہو۔ دروازہ بند ہوا، خاموشی چھا گئی۔ راحم کا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب چل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دانین کی طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ اس کا دل جیسے کسی نوکیلے خنجر سے چھلنی ہو رہا تھا۔ دانین، وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ میں آ گیا ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا، اب کوئی نہیں چھوئے گا تمہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسی ہاتھ سے جو اب بھی لرز رہا تھا۔ میں دیر سے آیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، ڈاکٹر اندر آیا۔ پیچھے ارسلان صاحب اور سکندر صاحب موجود تھے۔ دانین کی سانسیں تیز تھیں، دل کی دھڑکن غیر معمولی تھی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ دیا کہ ان سب کو روم سے باہر نکالو، لیکن راحم نے جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی دانین کو اکیلے چھوڑ سکتا تھا۔ اس لیے راحم ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں ایک پل کو بھی دانین سے جدا نہ ہوئیں۔ ڈاکٹر نے آکسیجن ماسک لگایا، پلس چیک کی اور زخموں پر دوا لگوانا شروع کی۔ خون کافی بہہ چکا ہے، ہم انہیں فوراً IV لگائیں گے۔ کچھ انجیکشنز دیے جا رہے ہیں، گھبرائیں مت، وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ لیکن راحم کو الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، اسے صرف وہ دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو دانین کے جسم میں مدھم ہو چکی تھی۔ تم کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ مجھے ڈانٹو، مجھے کہو کیوں نہیں آیا وقت پر، مجھے سزا دو دانین۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، قسم ہے مجھے، جس نے تمہیں دکھ دیا ہے وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ مکمل کیا اور دانین کو سکون آور دوا دی۔ اگلے چند گھنٹے اہم ہوں گے، ہم بار بار چیک کریں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر باہر نکل چکا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے نرسز بھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ راحم اب بھی وہیں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ دانین کی ہتھیلی میں بندھے تھے۔ اب تم مجھ سے ایک پل کی بھی دوری نہیں سہوگی دانین۔ اس کی آواز گمبھیر تھی، بھیگی ہوئی۔ میں تمہیں صرف چاہتا نہیں، تم میری زندگی ہو، میری سانسیں ہو، اور کوئی میری سانسوں میں خلل ڈالے تو میں اسے بہت بھیانک سزا دوں گا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی باقی تھی، وہی دھیمی روشنی جو صرف راحم کی آنکھوں کے گرد جل رہی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا، نرس بھی، سب خاموش تھے، ساکت، گویا وقت تھم چکا ہو۔ دانین اب بھی لیٹی تھی، لیکن اس بار وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ بس سکون میں تھی، نیند کی گہری وادی میں، جہاں تکلیف وقتی طور پر تھم چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی روانی اب دھیرے دھیرے مستحکم ہو رہی تھی۔ وہ کانپتا ہوا سینہ جو چند لمحے پہلے زندگی کی دہلیز پر تھا، اب تھوڑا تھوڑا تھم رہا تھا۔ راحم اس کے پاس بیٹھا تھا، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ اس کے زخموں پر رکھے سفید بینڈیج کو دیکھتا، دھیما سا کپ کپاتا۔ بس دانین، اس کی آواز اتنی آہستہ تھی جیسے دل سے نکلی ہو، اب اور نہیں، میں نے سب دیکھ لیا، سب جھیل لیا، اب تم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے اپنی پیشانی اس کے ہاتھ پر رکھ دی، آنسو آنکھوں سے نہیں گرے، بس خاموشی میں بہتے چلے گئے۔ مجھے معاف کر دو دانین، اگر میں کچھ لمحے اور پہلے آ جاتا تو شاید تمہاری آنکھیں یوں بند نہ ہوتیں۔ وہ اٹھا، بیٹھ کے ایک طرف سے کمبل درست کیا، آکسیجن ٹیوب کی پوزیشن چیک کی، پھر آہستگی سے اس کی پیشانی پر انگلیاں پھیری۔ تمہاری یہ نیند ہے یا میرا سکون، مجھے نہیں معلوم، بس یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب تک تم سو رہی ہو میں جاگوں گا۔ دانین کے چہرے پر ہلکی نمی تھی۔ راحم نے اپنے آستین سے وہ نمی صاف کی۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، صرف تمہیں اپنا کہا نہیں، تمہیں خود میں شامل کر لیا ہے۔ اب تم پر ہاتھ اٹھے تو وہ مجھ پر اٹھا ہے، تم پر زخم آئے تو وہ میری روح کو چیر گئے۔ وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے ہونٹ دانین کے کان کے پاس آ کر رکے۔ کل جب تم جاگو گی تو تم مجھے وہی راحم نہیں پاؤ گی، تمہیں ایک جنون ملے گا جو تمہیں دنیا سے نہیں، تمہیں خود سے بھی بچا کر رکھے گا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب تم سو لو، میں یہاں ہوں، اور جہاں تم ہو وہاں دنیا کی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا، اس کے بالوں کو نرمی سے انگلیوں میں الجھایا اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگا۔ بند آنکھوں میں بھی تیرا عکس رہتا ہے کہیں، جیسے ہر پل میری سانسوں میں تو بہتا ہے کہیں۔ میں نے چاہا تجھے ایسے کہ خود ہی کھو بیٹھا، اب جو تو دکھ میں ہو دل میرا تڑپتا ہے یہیں۔ یہ جو زخموں کی گواہی ہے میری ہار نہیں، میں نے ہر درد کو سینے سے لگا رکھا ہے وہیں۔ تو جو سوئی ہے یہ لمحہ بھی ساکت ہے مرہ، میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں بس تیری نیند کے لیے۔
تو اگر روئی تھی آنکھ میری جلتی رہی، تجھ پہ سایہ بھی گرے یہ بات میں سہ نہ سکوں، میری حد سے گزرے جو وہ فنا ہو جائے، میں نے تیری حفاظت کو جنوں رکھا ہے نام، اب تو جاگے گی تو دیکھے گی وہی میں نہیں، ایک دیوانہ ہوں جو بس تجھ پہ تمام ہوا ہے۔ سہیل صاحب، آغا جان، حسین صاحب، سکندر صاحب، ارسلان صاحب، ارشمان، ازلان اور حمزہ سب اس وقت کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کی لکیریں واضح تھیں۔ سہیل صاحب کا چہرہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں ان سب پر مرکوز کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ ایک منظم حملہ تھا اور اس کا مقصد صرف دانین کو نقصان پہنچانا تھا۔ سب نے خاموشی سے انہیں دیکھا، جیسے وہ کسی خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہے ہوں۔ سب کے چہرے پر ایک سرد مہری چھا گئی، جیسے ان کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہو۔ سہیل صاحب نے گہرا سانس لیا اور پھر سب کو دیکھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، راحم کا غصہ، اس کا جنون، وہ کسی طور بھی اس اجنبی کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے اس پر حملہ ایسا کیا کہ وہ شخص شاید ہی زندہ بچے۔ آغا جان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی، جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ راحم کس حد تک جا سکتا ہے۔ حسین صاحب نے سر کو جھکایا، جیسے وہ اس وقت راحم کے غصے اور درد کو محسوس کر رہے ہوں۔ حمزہ کا چہرہ تناؤ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنی ہی اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں؟ اور کیا ہمیں اس پر مزید کارروائی کرنی چاہیے؟ یہ سارے سوال اس وقت حمزہ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ سہیل صاحب نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ سے کہنا شروع کیا، یہ حملہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کے پیچھے کی سچائی کو جاننا ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس لمحے کے باوجود آپ سب کو جاننا چاہیے کہ راحم اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھے گا اور اب وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سہیل صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ اس وقت وہاں موجود تمام افراد ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک تو بلا وجہ دانین کے ساتھ کوئی اپنی دشمنی نبھا رہا تھا اور دوسری طرف راحم کا دن بدن بڑھتا جنون دانین کے لیے ان کی فکر میں اضافہ کر رہا تھا۔ کمرے کی سفید دیواروں کے بیچ خاموشی کسی چادر کی مانند تنی ہوئی تھی۔ دانین کے کمزور ہاتھ راحم کی گرفت میں تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا خاموشی سے اس کے سانسوں کی روانی محسوس کر رہا تھا۔ دانین کی پلکیں ہلکی سی جنبش لے کر پھر سے تھمی تھیں۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی مگر ابھی مکمل سنبھلی نہیں تھی۔ راحم کا دل کسی انجانی بے چینی سے بوجھل تھا۔ اسی لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا۔ راحم نے نگاہ اٹھائی۔ سامنے حمزہ تھا، تیز مگر خاموش قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، راحم فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزہ اس کی آواز میں تھکن چھپی ہوئی تھی مگر لہجہ اب بھی وہی مضبوط تھا۔ حمزہ چونک کر رکا۔ دانین کو دیکھ کر چہرے پر فکر ابھری۔ اس کا خیال رکھنا، کچھ دیر کے لیے اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، بس یوں سمجھ لو اپنی امانت تمہارے پاس رکھوا کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے بے اختیار راحم کو دیکھا، کچھ پوچھنا چاہا مگر اس کے انداز نے کسی سوال کی گنجائش نہ چھوڑی۔ اسے راحم سے خاص قسم کی چڑ تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بہن کے لیے اسے یوں تڑپتا دیکھ اس کے دل میں راحم کے لیے تھوڑے سے مثبت خیالات پیدا ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حمزہ نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ بس ایک کام ہے۔ نہ وضاحت دی نہ رکنے کا ارادہ ظاہر کیا، صرف ایک لمحہ دانین کی طرف دیکھا جیسے دل کو سمجھایا ہو، پھر پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہسپتال کی سرد راہداریوں کو تیزی سے عبور کرتے ہوئے وہ سیدھا باہر نکلا۔ اب اس کے چہرے پر فقط ایک ہی جذبہ تھا، انتقام۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر گاڑی تک پہنچا اور اگلے ہی لمحے گاڑی شہر کے ہجوم سے نکلتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں نے تھوڑی سی شارٹ لکھی ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو برا نہیں لگا ہوگا، اور کوشش کروں گی کہ کل کی ایپیسوڈ تھوڑی سی لانگ دے دوں
اور ساتھ ہی ساتھ میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، خاص طور پر نیو آنے والے ویورز، کیونکہ زیادہ تر ویورز وہ ہیں جو صرف میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے۔ تو میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں، اور جلد از جلد 1K سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار ناول پڑھنے کے لیے دے سکوں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔